अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। आज हम आपको जो है वो दिखाने वाले हैं 57th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि सेट वगैरह सब कुछ चेंजेस हैं। पीटीवी के अंदर क्या हो रहा है आज हो रही है सेलिब्रेशन। आज पीटीवी की सालगिरह है, ये हमारी फैमिली है, इससे हम हैं, इसी से हमारी पहचान है। और आज भी हम इतने ही खुश हैं जैसे किसी हमारी फैमिली मेम्बर की जब बर्थडे होती है तो हम एक्साइटेड होते हैं, तो इतने ही एक्साइटेड हैं। बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, पैनल हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कारोबार की। तो आज हम कारोबार की भी बात करेंगे और साथ साथ थोड़ा लाइटर नोट पे इनकी मेमोरीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से हर किसी का कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होता है। जब पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी गई तो 1964 में हमने देखा, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न देखा जाता था और वाहिद इंटरटेनमेंट का ज़रिया पीटीवी था। अब जबकि बहुत सारे प्राइवेट टेलीविजन्स हैं, लेकिन पीटीवी अभी भी अपनी जगह पे हम कह सकते हैं कि एक मुनफरिद अंदाज में खबरें डिस्प्ले करता है। साथ साथ हम ये देखते हैं कि ऑथेंटिसिटी यानी कि जिम्मेदारी बहुत होती है। खबरें तो आती हैं सबके पास, सही जाहिर सी बात है, अब सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जो एक ऑथेंटिसिटी है वो हमें मिलती है स्टेट टेलीविज़न से। तो पीटीवी जिम्मेदारी के साथ खबरें, प्रोग्राम और ख़ास कर वो न्यूज़ जो कि आने वाले दिनों में एक इम्पैक्ट करती है हमारी सोसाइटी को, तरबियत, वो भी पीटीवी का आज तक हिस्सा रहा है। तो हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है और बहुत मज़े आ रहे थे हम लोग को। प्रोग्राम से पहले भी थोड़ी चिट चैट हमारी चल रही थी, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जब्बार साहब, आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और ख़ासकर हमारे साथ जो है वो इन हाउस प्रोग्राम भी करते हैं, मुकालमा, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है सर, खुशामदीद आपको भी। शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं महमूद, सीईओ हैं महमूद अली शाह बुखारी साहब, आप केएसबी साहब का ताल्लुक है, और इसके साथ साथ आप इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुशामदीद। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जावेद जब्बार साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक चिट चैट में आप ही अभी बोल रहे थे सर, पीटीवी की बात हो रही है, पीटीवी की सेलिब्रेशन की बात हो रही है, 57th एनिवर्सरी आज, एक खुशी का मौका है। सर कैसे देखते हैं पीटीवी का ये सफ़र, 57 इयर्स, और साथ साथ कुछ उतार चढ़ाव भी आए, डिफरेंट चीज़ें हमने मैनेज की और चैलेंजेस भी थे। शुक्रिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नताशा भी शुक्रिया फिदा समरो साहब का भी दावत का, मुझे बड़ा शर्फ हासिल है आरिफ हबीब साहब, महमूद बुखारी साहब के साथ और आपके साथ शिरकत करने का। बहुत खुशी महसूस हो रही है। बात कारोबार के 57th एनिवर्सरी तो नहीं है, लेकिन पीटीवी की 57th एनिवर्सरी। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, लाइफ बिगिनस एट 40। 40 साल के जब आप हो जाते हैं तो असल ज़िंदगी 40 के बाद शुरू होती है। जब मैं 60 साल पे पहुंचा, हालांकि मैं सिर्फ 35 साल का हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं 60 साल से ज़्यादा हो गया हूँ, तो मैंने उसको एमेंड करके कहा, नहीं, लाइफ बिगिनस एट 60 नॉट 40। तो अभी तो 3 साल बाकी हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न का जो मुस्तकबिल होगा, होपफुली विल बी इवन बेटर देन इट्स पास्ट। हालांकि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो माजी रहा, बहुत ही अहम, बहुत ही अनोखा, लुत्फ़अंदोज़, इतने दिलचस्प शख्सियात के साथ काम करने का मौका मिला, और मासूम अवाम पर मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे और बुरे प्रोग्रामों को मुसल्लत करने का मौका मिला। एक आज़ादी की कैफियत थी। बहुत अहम रोल असलम अज़हर साहब ने, आगा नासिर साहब ने, दीगर और शख्सियात ने इस मीडियम को, जो था वो उस वक्त का वाहिद टेलीविज़न चैनल, और ऐसे ज़बरदस्त माहौल में उसने ड्रामा, कॉमेडी, स्पोर्ट्स, इवन न्यूज़, हालांकि ख़बर पेश करने में तो मशहूर था कि, और अभी तक शायद हो, कि पीटीवी के ख़बरनामा को शुरू किया जाएगा, आज सदर साहब ने ये फरमाया, आज वज़ीर आज़म ने ये फरमाया। ये तो प्रेडिक्टेबल था। मुख्तसर वक्त जब हम थे, गलती से वज़ीर वहाँ बेनज़ीर की पहली काबीना में, तो हमने उसको अमेंड किया और हमने कहा, नहीं, अब हिज़्ब इख्तिलाफ को भी आप कवर करेंगे हेडलाइन से। अच्छा। तो पीटीवी ने दिखाया, सिर्फ वो मुख्तसर वक्त के लिए रहा वो तजुर्बा, लेकिन पीटीवी ने जो दिखाया, एक मुतहर्रिक अंदाज,
اور سب سے اہم بات جس پر آپ نے ہنٹ کیا، ایک خاص انداز بیاں، توازن کے ساتھ، انتہائی نہیں چلا چلا کر بولنا، ہر دو سیکنڈ پہ بریکنگ نیوز، بروکن نیوز کو پیش کرنا، وہ نہیں. اٹ از اے ویری میچور میڈیم. اور آخری بات میں صرف کہوں گا، سب سے بڑا چیلنج رہا ہے کہ ایک ریاست اور حکومت کے مکمل کنٹرول میں رہتے ہوئے اس کو کیسے کریڈیبل رکھا جائے. یہ چیلنج کا جواب آج تک پی ٹی وی نے پوری طرح نہیں کیا. امید ہے کہ 60 جب پہنچے گا تو صحیح معنوں میں پبلک براڈ کاسٹر بنے گا بجائے اسٹیٹ براڈ کاسٹر کے. تو اس کے بارے میں کچھ کسی اور نشست پہ ہم اب زیادہ کنفیوژن پھیلائیں گے، لیکن اس وقت میں صرف یہاں تک نہیں بات سر، کرنا آپ نے چاہتا بالکل صحیح جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں چیزیں. جب پی ٹی وی کے ڈراماز چلتے تھے 8 بجے کے ٹائم سے 8 سے 9 بجے کے وقت میں، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بالکل روڈز خالی ہو جاتے تھے، سناٹا ہو جاتا تھا ہر طرف. اور مجھے یاد ہے دھواں ڈرامہ میں نے بھی دیکھا تھا، اور بہت زبردست کچھ اور بھی ڈراماز ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے. میں چاہتی ہوں عارف حبیب صاحب آپ پلیز کامنٹ کریں کہ خبر کی بات کی جاوید جبار صاحب نے، ابھی بھی ذمہ داری کے ساتھ دی جاتی ہے. کوئی چیخنا نہیں، کوئی چلانا نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، واقعی ایک نارمل اور طریقے سے بہت ہی دھیمے انداز میں بتایا جاتا ہے، نہیں نہ کہ دوسرے بندے کو ہارٹ اٹیک آ جائے. تو سر پلیز بتائیے. آئی تھنک اگر آج کل جو ہے وہ پاکستان کا پازیٹیو رخ دیکھنا ہو تو پھر آپ پی ٹی وی کو جو ہے وہ واچ کریں، کیونکہ ہم دوسرے چینلز میں دیکھتے ہیں بہت نگیٹیوٹی ہے، بہت نگیٹیوٹی ہے. وہ اینٹی پاکستان معاملات جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں کرتے کرتے وہ پاکستان کو بھول جاتے ہیں. تو جب آپ پی ٹی وی کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے ان چیزوں سے. لیکن آئی تھنک پی ٹی وی سے بہت یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ جب یہ قائم ہوا اس وقت میں سمجھتا ہوں میں 10-11 سال کا تھا، اور اس وقت یہ ہے کہ ٹی وی بہت کم ہوتا تھا گھروں میں، تو آپ پڑوسیوں کے گھر جا کے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. پھر ڈراماز آتے تھے، اور ان ڈراماز میں جس آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اتنے پاپولر ڈرامے ہوتے تھے کہ لوگ جو ان کا وقت ہوتا تھا اس وقت میں جو ہے وہ روڈ میں سناٹا ہو جاتا تھا، اور لوگ بہت زیادہ دلچسپی. پھر بڑے بڑے نام جو ہے وہ انہوں نے پیدا کیے پی ٹی وی نے، چاہے وہ ڈرامہ رائٹرز ہوں، ایکٹرز ہوں، اور وہ بہت زیادہ پاپولر بھی تھے اور لوگوں کو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے فنکار کے جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے آگے جو ہے وہ پروگریس کی. تو یقیناً جو ہے وہ پی ٹی وی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے، اور جو ہے وہ خبریں دینے کے لیے جو کہ بہت زیادہ وہ پرو گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ، جس طرح جاوید جبار صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو ہے، اور مینی اے ٹائم کوشش کرتے تھے وہ کہ وہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کا اسپوکس مین جو ہے وہ بنے. اور ایک وقت تھا کہ وہ پی ٹی وی جو ہے وہ ایسی جرت نہیں کرتا تھا کہ اپوزیشن کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات کر سکے. لیکن یہ نئے چینلز وغیرہ آئے، تھوڑا سا ان کو کمپٹیشن دیا، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے اس طرح نہیں چلے گا ون سائیڈڈ، ان کو دونوں طرف جو ہے وہ بات کرنی پڑی. پھر یہ ہے کہ اسپورٹس کی پروموشن میں بہت انہوں نے کام کیا، اور بہت سارے انٹرنیشنل کمپٹیشنز جو ہے وہ لائیو دکھانا، تو وہ بھی ایک آئی بلیو لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے راحت کا باعث رہا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی وی کو ان کی 57ویں سالگرہ پر، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کو ترقی دے، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوں، زیادہ پروفیشنلی جو ہے وہ کام کریں، اور گورنمنٹ اپنا کمٹمنٹ شو کرے. اس پہ جو ریئل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس پر کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انویسٹمنٹ کریں اور اچھے لوگوں کو ریٹین کریں، اٹریکٹ کریں اچھے لوگوں کو، تو آئی بلیو کہ یہ اور بہتر جو ہے وہ بزنس پرسپیکٹو سے اگر بات کریں. چلے سر وہ بھی کامنٹ لوں گی، لیکن کوئی ڈرامہ شامہ کوئی ایسی میموری یاد ہو جو پہلے دیکھا ہو آپ نے پی ٹی وی کا؟ ڈراماز تو بہت سارے ہم دیکھتے تھے، حالانکہ اب میں ان کے ایگزیکٹ نام تو مجھے بہت زیادہ یاد نہیں، لیکن یہ الف نون اینڈ 50-50 تو ایسے ہیں کہ جو آپ کو آسانی سے
याद रह जाते थे। लेकिन आपको हसीना मुइन के जो लिखे हुए ड्रामाज और बहुत उसमें जो जबरदस्त, किरदार होते राइट। थे, उन किरदारों को हर वक्त आप तरसते रहते थे कि वो आए और उनको हम देखें उनके एपिसोड को। तो वो और जब उस वक्त जो है वो यंग भी थे तो बहुत ज़्यादा उसमें शौक होता था। अभी तो सच्ची बात यह है कि एंटरटेनमेंट चैनल्स हम देख ही नहीं पाते। अब सारे ज़्यादातर कारोबारी चैनल्स को जो है वो देख रहे होते हैं। ये नॉर्मल जो है वो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली आजकल जो है वो सारे चैनल्स देखना जो है वो दिल नहीं quite करता, difficult, दिल नहीं हाँ। करता। और उसमें मुझे पाकिस्तानियत जो है वो कम नज़र आती है, तो उससे हमारा ज़रा दिल जो एग्जैक्टली है सर, फैमिली वैल्यूज का ख्याल रखना ये भी पीटीवी की जिम्मेदारी रही है कि फैमिली वैल्यूज को देखना कि किस तरीके का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है। महमूद अली शाह बुखारी साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। महमूद साहब, पीटीवी ऑब्वियसली इनके अलिफ नून और ये वाली मेमोरी है, आपकी कोई और मेमोरी होगी मुझे पता है क्योंकि आप थोड़े से यंग हैं, और यंग तो सर जावेद जब्बार साहब आप भी हैं। अभी आपने 40 का जिक्र किया है। अभी तो मैं जवान हूँ। आई थिंक 40 एंड नॉटी दोनों। 40 and not, लेकिन आपका बिल्कुल एक जी, correct तो perspective महमूद है। साहब कोई ऐसी मेमोरी आपकी भी हो पीटीवी से वाबस्ता तो प्लीज बताइए। बिल्कुल जी। एक तो मैं क्योंकि लेट 80s में पैदा हुआ था, तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन जो है वो सब बड़े हुए हैं विद वाचिंग एनक वाला जिन। एनक वाला जिन एक ऐसा शो था जो कि हम सबको उस वक्त दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर आप देखें बच्चों के लिए उस ज़माने के, तो वो एक ऐसा ड्रामा मुझे याद है। और मुझे एक और चीज़ याद है कि जब 9 बजे का खबरनामा शुरू होता था तो इसका ये मतलब था कि बहुत लेट हो गया और हम लोग सोए नहीं। तो एक टेंशन शुरू हो जाती थी कि कल स्कूल है और इतना लेट हो गया और हम सोए नहीं हैं अभी तक। तो ये दो मेमोरीज हैं दैट कम टू माइंड। आप थोड़ी सी कारोबार की भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ दाद देना चाहता हूँ, न सिर्फ वो जो पायनियरिंग कार्डर था, लेकिन मौजूदा वक्त जो पाकिस्तान टेलीविज़न में काम करते हैं, चाहे वो कैमरे के पीछे हों, चाहे प्रोड्यूसर्स पैनल्स पे हों, जनरल मैनेजर हों KTV के, या जो करंट अफेयर्स के हों, आप हों, whoever is managing this organization, very difficult circumstances and very competitive, उनको भी मुबारकबाद, क्योंकि ये उनकी मेहनत का एक नतीजा है कि आज इस संगे मील पर हम पहुँचे हैं। राइट, चलें जी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ब्रेक से पहले हमने काफ़ी बात की पीटीवी के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एक क्विक जो है वो इंट्रोडक्शन बिजनेस के हवाले से दे लें, क्योंकि इकोनॉमी की जो कंडीशन चल रही है और इतने मोतबर हजरात हमारे साथ बैठे हुए हैं, जावेद जब्बार साहब जैसे और आरिफ हबीब साहब जो है वो हमारी गुफ्तगू में शामिल है। तो इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, कारोबार के हवाले से बात कर ली जाए। सर, इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन और ख़ासकर प्राइवेट मीडिया का एक जो डिप्रेशन चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं, कंट्रोल कैसे किया जाए सर? That's a very big question. Yes, sir. कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए बीबी, मईशत किसी भी मुल्क की हो, मईशत एक इंतहाई पेचीदा ऑर्गेनिज्म होता है। कई पॉलिसीज आप बेशक ले आएं, लेकिन कई मार्केट फोर्सेस होते हैं, बैनुल अक़वामी फोर्सेस होते हैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट विथ एनी सर्टनिटी कि अगर आज हम ये करेंगे तो कल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी इकोनॉमी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको मुस्बित पॉलिसीज़ नहीं करनी चाहिए। मुझे दिलचस्प तज़ाद जो नज़र आता है, एक तरफ मैक्रो इंडिकेटर्स, अच्छा, इन्फ्लेशन जैसी Okay. है, बाकी में बहुत बुरी बात है, सारी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन का बिल्कुल बहुत बदतरीन एक हाल है। लेकिन एक डे टू डे लेवल पर, जैसे गुज़िश्ता मकालमे में भी गुफ्तगू हो रही थी आरिफ साहब, महबूब साहब, इशरत हुसैन साहब के साथ, अच्छा, और वो भी यही कह रहे थे कि अगर आप माइक्रो लेवल पर जाएं
اور میں یہ دیکھتا ہوں جب بھی میں سفر کرتا ہوں پاکستان کے مختلف صوبوں میں بائی روڈ، اتنی موبلٹی، اتنی کشمکش، ایجیلٹی، انرجی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کاروبار جاری ہے، دکانیں بھری ہوئی ہیں، ریسٹورانٹس بھرے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ لوگوں کو ماشاءاللہ، ذائقہ بہت پسند ہے یہاں پر، چاہے وہ میکڈونلڈز ہو یا چاہے وہ ہمارے کباب ہو. آئی مین پیپل سیم ٹو ہیو اے لاٹ آف کیش. کون خرید رہا ہے یہ؟ موٹر بائکس بک رہی ہیں، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز بک رہے ہیں، شیمپوز بک رہے ہیں. سر 15 لاکھ موٹر بائک ان اے ایئر. ہاں اب غریب ہر یعنی سال، کہ ضرور ہمارے ایک حصہ ہے آبادی کا جس کو بہت مزری کا حال دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان از آلسو اے ویری ایکٹیو اکانومی. یہ کوئی ایسی سلگش ٹوٹلی ان ایکٹیو اکانومی نہیں ہے، بڑی متحرک ہے. تو دس از اے ریڈل اینڈ اے مسٹری. اور اس میں عارف حبیب صاحب، محبوب صاحب زیادہ بہتر طور پر آپ کو سمجھائیں گے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے میں وہ ممکنات ہیں، پوٹینشل ہے کہ جو بھی سامنا کر رہے ہیں ہم. پوٹینشل تو بہت ہے سر. بہت ہے، پاکستان میں پوٹینشل ہمیشہ سے پایا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب کووڈ کی سچویشن ہوئی اس وقت اس قوم نے ایک ہو کر اتنی زبردست کاوشیں کی کہ آج ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. دنیا کے ڈیولپ کنٹریز بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن ہم نے کووڈ کے دنوں میں بھی اپنی انڈسٹریز کو، اپنی صنعتوں کو سراہا بھی ہے، اور امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوئی ہے. عارف صاحب سے کامنٹ لیتے ہیں. عارف صاحب، صنعتیں چلتی رہیں، کووڈ کا ایک جو چیلنج تھا 2 سال کا عرصہ وہ گزرا، اور بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کی جانب سے بھی انسینٹیوز دیے گئے، پیکیجز دیے گئے، پالیسیز بنائی گئیں. اب جو کہ پالیسیز آ رہی ہیں، اب جا کے چیزیں مینج ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو طریقہ کار یا جو انیشیٹیوز میجرز لیے گئے وہ کافی تھے؟ آئی تھنک یہ پوسٹ کووڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی، پرٹیکولرلی اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو پالیسی تھی اس نے بہت بزنسز کو ہیلپ کیا. اور جو فائنینشیل ایئر 21 ہے اس میں جو بزنسز نے بہت ہی اچھا گرو کیا، ان کی ریکارڈ پروفیٹیبلٹی جو ہے ہوئی. اور جو پروفیٹیبلٹی کی اہمیت یوں ہے کہ اگر کمپنیز جو ہیں وہ پروفٹ کرتی ہیں تو ری انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور ری انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو گروتھ ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو روزگار ملتا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکسز جو ہے وہ ملتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو کووڈ پیریڈ میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے وہ -0.5 ہو گیا تھا، وہ پھر اس سال جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جو ہے وہ 3.9% جو ہے وہ اچیو ہوا. اور اس میں ایک بہت ہی زیادہ سینٹیمنٹ کی پازیٹیوٹی ہونا، پھر یہ کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہے وہ ٹرف کو آفر کرنا، اس سے نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی کمیٹری 450 بلین روپیز جو ہے وہ لوگوں نے اس کو اویل کیے. اس کی سب جو مشینری وغیرہ ان آرڈر ہے، اور وہ سب جو ہے جب پروڈکشن میں آئیں گی تو آئی تھنک اس کے بینیفٹ جو ہے وہ ملیں گے. لیکن یہ جو گروتھ میں جو تیزی آئی اس نے جو ہے وہ کچھ اور پرابلمز جو ہے وہ ڈیولپ کیے. اور اس میں خاص طور پہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ظاہر ہے ہمارے پاس روپے چھاپنے کی تو مشین ہے، ڈالر چھاپنے کی مشین نہیں ہے. تو جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈالرز میں شارٹ ہو جاتے ہیں، اور ڈالرز میں اگر شارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ڈیفیکلٹ سچویشن، کیونکہ ہماری جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، تو وہ ہم ٹائملی اگر ری پے نہ کریں تو ہمارے لیے مسائل ہو جاتے ہیں، اور گورنمنٹ اس سے ذرا زیادہ پریشر میں آ جاتی ہے. دوسرا بڑا مسئلہ جو اس پیریڈ میں ہوا، اور وہ جو فائنینشیل ایئر 21 میں جو بزنس پازیٹیوٹی ہے اس کو جو ہے انڈرمائن کیا وہ انفلیشن نے کیا. اور انفلیشن پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. جب انٹرنیشنلی تمام جو کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز جو ہے بے تحاشا بڑھ گئی. جیسے آپ آئل لیں تو $40 کا آئل جو ہے وہ 80 اور 80 سے اوپر چلا گیا. ایڈیبل آئل جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، اسٹیل ڈبل ہو گیا، کول کی پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی. تو جتنے بھی انڈسٹریل مٹیریل بھی، اور پھر انفارچونیٹلی اس پیریڈ میں ہم جو ہے فوڈ کی شارٹیج رہی ہمارے یہاں، اس کو امپورٹ کرنا پڑا. پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ یعنی ریجن کا فوڈ باسکٹ سمجھا جاتا تھا، اور انہوں نے امپورٹ کرنے سے ان کو جو ہے وہ پریشر پڑا. تو جب
جو دوسری میکرو اکنامک پازیٹیوٹی ہے، اور جاوید جبار صاحب نے بہت صحیح کہا کہ اسپینڈنگ ہو رہی ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ 20-22 بلین ڈالر بھیجتے تھے، 29 بلین ڈالر سے زیادہ جو ہے انہوں نے بھیجا، اور اس کو پہلے وہ 100 روپے میں کنورٹ ہوتا تھا، اب 150 سے 170 روپے میں کنورٹ ہوتا ہے، تو ٹریلینز آف روپیز لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ آئے تو وہ ظاہر مارکیٹ میں خرچ کرتے. اسی طرح ایگریکلچر کموڈیٹی سیکٹر میں جو ہے وہ بہت پیسہ گیا، کیونکہ وہاں جو ہے وہ پروڈکشن بھی بہتر ہوئی ہے اور پرائسز بھی ان کو بہتر ہے. پھر ٹورزم میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے، ٹورزم میں آپ ناردرن ایریاز میں لوگوں کے اکنامکس جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. لیکن سب سے زیادہ اس وقت سفر کر رہے ہیں وہ شہری لوگ کے جو ہے وہ ملازم پیشہ لوگ ہیں، جو سروس میں ہیں، سیلریڈ کلاس جو ہیں، کیونکہ ان کی سیلری اس تیزی سے نہیں بڑھتی، حالانکہ کنسٹرکشن وغیرہ میں ویجز وغیرہ بڑھے ہیں. سر میں ٹیکس کے حوالے سے بات کروں گی، ایک بریک پہ جانا ہے، بریک پہ چلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. بالکل. KASP K-Trade لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں، وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K-Trade ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی، سب سے کم چارجز، اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع، کہیں بھی کبھی بھی. KASP K-Trade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ٹیکس کے حوالے سے بات کرنی تھی. عارف صاحب سے کامنٹ لیا ہے، میں چاہوں گی محمود صاحب کو اس کامنٹ میں شامل کر لیں. ٹیکس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ٹیکس کلیکشن، یہ بھی ایک میں نے ایک شکایتاً بول دیا تھا کہ سیلریڈ کلاس سے لیا جاتا ہے، تو پلیز ذرا بتائیے کہ سیلریڈ کلاس کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا اور بزنس کمیونٹی ٹیکس چوری کرتی ہے یا چھپا لیتی ہے یا دینا نہیں چاہتی؟ میں دو ایکسپرٹس کے بعد بات کر رہا ہوں تو ذرا سا اس میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے ابھی پچھلے 5 ہفتے گزارے ہیں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی پہ، اس میں ایک ورک شاپ ہوتی ہے ادھر، تو آئی کی ناٹ بی مور پازیٹیو اباؤٹ مائی کنٹری ایٹ دس ٹائم. تو جی ادھر سے آ کے وہ ایک زیادہ مجھے پازیٹیوٹی اپنے ملک کے بارے میں بھی اور اپنے ملک کے انشاءاللہ فیوچر کے بارے میں بھی ہو رہی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اکانومی ایٹ دس مومنٹ اسٹرگلنگ اینڈ دیر آر ریزنز جو کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. جیسے عارف صاحب نے بولا آئل کی پرائز ہو گئی، کول کی پرائز ہو گئی، ایڈیبل آئل کی پرائز ہو گئی، دیز آر تھنگس جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ دنیا بھر کے اندر پرائزز بڑھ رہی ہیں اور یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، دیر از نو ادر وے اراؤنڈ اٹ. تو یہ جو ہے سرسری ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اگر پالیسیز صحیح نہیں اور ڈائریکشن صحیح اور ہم سب مل کے اپنے ملک کے فائدے کے لیے کام کرتے رہے تو آگے جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. جو آپ نے ٹیکس کی بات کی، وہ آپ نے جو بول رہا کہ سیلریڈ کلاس کو دینا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز بھی اچھا خاصا ٹیکسز دیتی ہیں. وہ سب 2 ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے ایک انڈائریکٹ ہوتا ہے. سیلریڈ کلاس کا جو پورا ڈیڈکشن ایک ٹیکسز کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ جا کے پیٹرول لیتا ہے تو وہاں بھی ٹیکس دیتا ہے، پھر وہ کولڈ ڈرنک خریدتا ہے تو وہ ٹیکس فائلر بھی اتنے کی ہی کولڈ ڈرنک لیتا ہے اور نان ٹیکس فائلر بھی اتنے ہی. تو یہ ایک ہے نا ڈیفیکلٹی ہمارے لیے. ابھی آئی بلیو 2 ہفتے پہلے ان لوگوں نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے احساس کا، جس کے اندر دے گیونگ سبسڈی جو ہماری لوور کلاس ہے ان کے لیے کافی مشکلیں آ رہی ہیں اس وقت، کافی حالات مشکل ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. جیسے جبار صاحب نے بولا ماشاءاللہ گاڑیوں کی اس وقت اگر آپ لینے جائیں تو 5-5 مہینے 6-6 مہینے کی ویٹنگ ہے. بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ بینکنگ فائنانسنگ بند ہو گئی ہے، لیکن گاڑیاں امپورٹ ہوتی جا رہی ہیں، لگژری کارز ایز ویل. سو ماشاءاللہ لوگوں کے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن ہمارا ایسا ایک بہت بڑی پاپولیشن کی ہے جو کہ اسٹرگل کر رہی ہے، اور اس کے لیے اچھی بات ہے. آئی ووڈ لائک ٹو کمینڈ دا گورنمنٹ کہ ان لوگ ایک پالیسی لے کر آئے ہیں. اور ٹیکسز کے اندر جو آپ نے بات کی، وہ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو کافی اور جو
हमारा तबका है उनको भी देना पड़ जाता है. दैट्स नॉट ओनली द सैलरीड क्लास हु गिव्स इट, लेकिन पूरे थ्रू पेट्रोल खास तौर पे पूरे मुल्क की लोगों को देना पड़ जाता है. राइट. आरिफ साहब, टैक्सेस के हवाले से प्लीज़ कमेंट करिएगा. जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक तजाद दिखाई देता है, ऑब्वियसली इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी. होता ये है कि जो रिटेल का कारोबार करते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके लिए